یہ شان بطول ہے. بی بی کی شان میں آیتیں اتری. بی بی کی فضیلت میں رسول رکتے رہے. اکیلے بیٹھ بیٹھ کر علی بطول کو روتے رہے. بڑے علی سے بڑا بہادر سید کائنات میں کوئی. اللہ کی پوری کائنات میں فیصل علی سے بہادر کوئی نہیں. کتنے بہادر ہیں علی. بدر اکیلے فتح کی. اکیلے علی نے احد جیت لی. تنہا علی نے خندق جیتی. فتح مکہ کے دن اکیلے علی نے سارے بت توڑے. تنہا علی, کبھی کسی سے علی نے مدد مانگی نہیں. کوئی صحابی یا بنو ہاشم کا کوئی فرد کہے کہ میں فلاں موقع پہ تھا اور علی نے کہا میرے ساتھ مل کے یہ کام کرو, میں اکیلا نہیں کر سکتا, کبھی نہیں ہوا. پتہ نہیں میں یہ فکرہ سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں. جس علی نے, حتیٰ کہ یوں ہوا 19 رمضان کو جب میرے مولا کو ضرب لگی اور سر قرآن کی طرح کھل گیا, بیٹے گلیم میں ڈال کے لے کے چلے. آگے سے حسنین نے اٹھایا, پیچھے سے محمد حنفی اور مولا عباس نے اٹھایا. جب گھر کے قریب پہنچے نا تو فرمایا مجھے زمین پہ اتار دو, میں پیدل چل کے جاؤں گا, بیٹیاں مجھے جنازے کی صورت میں نہ دیکھیں, بیٹے میری مدد نہ کریں. معین الدین پور والو, اتنا بہادر علی, سارے کام اکیلے کرنے والے علی. پتہ نہیں میرے مولا علی نے بطول کے جنازے میں کیا دیکھا کہ کفن پہنانے کے بعد علی فرماتے ہیں حسن میری مدد کر, مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. حسن میری مدد کر, مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. کتنی زخمی تھی رسول کی بیٹی. دعا مانگا کرو سارے جتنے مومنین, یہ ضرور دعا مانگا کرو جب آنسو آ جائے نا تو منتقم کے ظہور کی دعا مانگا کرو کہ مالک آئیں اور انتقام لیں. یہ میں 2 مصرے میرے سامنے آ گئے. در بطول پہ سلمان جھک کے روتے تھے. در بطول پہ سلمان جھک کے روتے تھے. انہیں دکھائی گئی کربلا مدینے میں. ہاں, در بطول پہ سلمان جھک کے روتے تھے, انہیں دکھائی گئی کربلا مدینے میں. اور 2 مصرے علی رضا مجھے اور یاد آ گئے. بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے, بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے, اتنی بھی کیا نہیں تھی وراثت بطول کی. بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے, اتنی بھی کیا نہیں تھی وراثت بطول کی. بس عزادارو, میری حاضری ہو گئی. دعا کیجئے گا اپنے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, تمام ذاکرین کے لیے بھی. بالخصوص عزیز محترم علی رضا کو سارا دن دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عزا کی صف بچھانا بڑا شرف ہے, اور پھر یہ جماعتی ثانی میں آ گئی ہے. ہاں, میں بی بی کی 2-4 وصیتیں پڑھوں اور میں سلام کروں. فرمایا یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا. رات کو اٹھانا اور مجھے اس تابوت میں رکھنا جو اسماء بنت امیس نے بنا کے دکھایا. مجھے اس تابوت میں رکھنا.
فرمایا یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ اگلا فقرہ یقیناً آپ سمجھیں گے، میرے ابلاغ میں نقص ہو سکتا ہے، آپ کے سمجھنے میں نہیں۔ یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ یا علی میرے حسن کا بدن بڑا نازک ہے۔ آئے آئے۔ یا علی میرے حسن کا بدن بڑا نازک ہے۔ پھر فرمایا یا علی جنہوں نے میرے بابا کی اور میری، بندے مکمل وصیت نہیں پڑھتے، جنہوں نے میرے بابا کی اور میری توہین کی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ فرمایا یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا۔ اور پھر فرمایا یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا، یہ وصیت سمجھنا ہے، یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہوں، جب چاند بھی نہ ہو، پھر زینب کو میری قبر پہ لانا۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ جب مہینے کی آخری راتیں ہوں، جب چاند کی روشنی بھی نہ ہو، تب میری بیٹی کو میری قبر پہ لانا۔ بی بی نے نام لے کے بتایا کون کون میرے جنازے میں نہ آئے۔ یہ جو غیر سید بیٹھے ہو نا، اور جو صداقت سیدہ کی گواہی دیتے ہو، میں تمہارا مقام بطول کی نظر میں تمہیں بتاؤں۔ فرمایا یا علی میں نے کچھ لوگوں کا منع کر دیا نا، عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ جو مکمل وصیتیں پڑھو کتاب میں، عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ مولا فرماتے ہیں سیدہ کچھ لوگوں کا منع کر دیا، یہ عمار کا خاص کر کیوں کہا کہ اسے جنازے میں بلاؤں؟ فرمایا یا علی مجھے حسن نے بتایا ہے جب مدینے میں لوگ جمع ہو جائیں، عمار جا کے کہتا ہے سچی بطول ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، جب مدینے میں لوگ جمع ہو جائیں، جی بسم اللہ، بس 2 وصیتیں اور پڑھتا ہوں۔ جب مدینے میں لوگ جمع ہو جائیں تو عمار کہتا ہے سچی بطول ہے، اس لیے روزانہ اٹھ کر سیدہ کی صداقت کو سلام کیا کر۔ اور پھر شہزادی فرماتی یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا۔ بس آخری وصیت پڑھ رہا ہوں، یہیں پہ سلام کر رہا ہوں، یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا۔ اگلی وصیت میں پڑھوں گا، کسی بندے کو اگر مسئلہ ہو میں اسے سمجھا دوں۔ جنازہ دعا ہوتا ہے، آل محمد کو بخشش کے لیے دعا کی ضرورت ہے نہیں، ان کا جنازہ اس لیے ہوتا ہے کہ شریعت زندہ رہے، ان کا کفن اس لیے ہے کہ شریعت زندہ رہے۔ جیسے یہ سارے احکامات شریعت کے لیے نا، ویسے وہ تلقین بھی اس لیے پڑھواتے ہیں کہ شریعت زندہ رہے۔ فرمایا یا علی میری تلقین خود پڑھنا، یا علی میری تلقین خود پڑھنا۔ بس آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، اور آپ نے تلقین سنی ہوگی، تلقین کھڑے ہو کے سنا کریں، پتہ چلے کہ تلقین میں ہے کیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب تلقین پڑھی جائے، مستور کا میت ہو تو کوئی محرم قبر میں اترتا ہے، دائیں ہاتھ سے دایاں کندھا، بائیں ہاتھ سے بایاں کندھا ہلاتا ہے۔ سیدہ فرماتی یا علی میری تلقین خود پڑھنا اور میرا دایاں کندھا نہ ہلانا، میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، یا علی میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا